بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک 3 طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر دیتی، جس کو پیتے ہی میں سو جاتی تھی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ یوں جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی ہوں، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، مگر پھر بھی مجھے حیرت تھی ان کے رویے پر کہ وہ کیسے یوں مجھ سے لاپرواہ رہتے ہیں۔ حالانکہ لوگ تو اپنی اکلوتی اولاد کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، ہتھیلی کا چھالا بناتے ہیں، مگر وہ نہ جانے کیوں ایسے تھی جیسے کبھی مجھ سے میری ماں نے میرا حال نہ پوچھا تھا۔ میری ضرورتوں کے بارے میں کبھی میرے باپ کو فکر نہ ہوئی۔ میں اس بات پر پریشان رہتی تھی، شروع سے ہی حساس مزاج کی تھی، چھوٹی سی بات پر رو دیتی، ذرا سے غصے سے کانپ جاتی، مگر پھر بھی میرے والدین کو میرے فکر نہ ہوتی۔ میں اسی وجہ سے کمرے میں بند رہتی تھی اور بند کمرے میں ہی جوان ہوئی۔ میری پڑھائی میٹرک تک تھی۔ میرے ابا کا اپنا بزنس تھا اور ماں بھی ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ ایک روز میں کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، جب اچانک دروازہ کھلنے پر چونک دے کر دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جو دیکھ رہی ہوں وہ حقیقت ہے۔ میں نے پوری زندگی یہ نہیں دیکھا تھا۔ بے یقینی کی کیفیت میں تھی جب آنے والی ہستی یعنی کہ ماں کی آواز سے ہوش میں آئی، جلدی اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ ماں جان نے جلدی سے الماری کھولتے مجھے کہا۔ میں اٹھ کر ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ خیریت ہے ماں، آج آپ میرے کمرے میں آئی ہیں، پہلے تو کبھی آپ نے مجھے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں پوچھے بنا رہ نہ سکی، میرا پوچھنا بنتا بھی تھا۔ آخر ایک عمر میں نے دروازے کو دیکھتے ان کے انتظار میں گزاری تھی۔ سخت سے سخت وقت میں بھی ان دونوں نے مجھے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تب بھی جب میں بیمار ہوتی روتی رہتی تھی، وہ مجھے دیکھنا گوارا نہ کرتے، تو پھر اس دن ان کا یوں آنا مجھے تشویش میں ڈال گیا۔ وہ میرے کپڑے نکالتی الماری بند کر کے میری طرف مڑی، دیکھ کر میری جان بحث نہ ہی کرو، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے لہجے میں جتنی محبت تھی میرے لیے نہیں تھی۔ میں نے بے ساختہ ان کا ماتھا چھوا، کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ یہ رویہ رکھ رہی ہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ میرا ہاتھ پکڑتی وہ پھر سے شیریں لہجے میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ان کا ٹمپریچر بالکل نارمل تھا، مگر ان کا لہجہ یہ محبت مجھ سے کسی صورت قبول نہیں ہو رہی تھی۔ میرا دل و دماغ پوری طرح ان کے اس رویے کے خلاف تھے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری عمر مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے میرے والدین ایک دم مجھ پر محبت برسانے لگتے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ ان کے اس رویے کے پیچھے میرے لیے کون سا کھیل شروع ہونے جا رہا تھا۔ جاؤ بھی اب تیار ہو کر نیچے آ جانا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں تیار ہونے لگی، دل بہت گھبرا رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد کمرے میں ہی ٹہلتی رہی، کہیں باہر جانا میرے لیے غلط تو نہیں۔ میرے دماغ میں یہی سوچ بار بار چلتی، مجھے اور زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں بستر پر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں تھامے۔ مجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، باہر جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہ بحث دل و دماغ میں جنگ کی طرح جاری تھی۔ پھر ایک بار دروازہ کھلا اور اس بار بھی ماں ہی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں نیچے، اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ اور وہ اب ذرا سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں نے غور سے انہیں دیکھا جیسے مجھے کسی چیز کی تلاش ہو، مگر نہیں، وہاں سب کچھ نارمل تھا۔ چلو آ جاؤ، مجھے ساتھ ہی لے کر چلتی ہو تمہیں، وہ میرا ہاتھ پکڑتی بولی اور باہر لے گئی۔ ہم نیچے لاؤنج میں پہنچے تو میری نظر سامنے بیٹھے انجان لوگوں پر پڑی۔ میں نے ذہن پر زور دیا کہ شاید پہچان سکوں ان سب کو، مگر نہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پہچان سکی۔ پہچانتی بھی کیسے؟ میرے بابا نے کبھی مجھے کسی سے متعارف بھی نہیں کروایا تھا۔ مجھے ماں نے وہی بابا کے پاس بٹھا دیا۔ مجھے لگا ابھی بابا اٹھ کر کہیں اور بیٹھ جائیں گے یا مجھے ہٹا دیں گے،
مگر نہیں، وہ بیٹھے رہے۔ اب مجھے وہاں کٹن سی ہو رہی تھی، تبھی میرے کانوں میں سامنے بیٹھی عورت کی آواز پڑی۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس عورت کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا جو شاید اس کا شوہر تھا۔ اس کے دوسری طرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ میں کبھی کسی کے درمیان نہیں بیٹھی تھی، تبھی آج مجھے وہاں بیٹھنا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا۔ وہ عورت اب بھی میرے بارے میں بات کر رہی تھی جب ایک دم ہی وہ لڑکا کھڑا ہوا اور بابا سے بات کرنے لگا۔ میں نے حیرت سے ان کی بات پر اسے دیکھا جیسے کچھ غلط سنا ہو۔ مجھے لگا بابا انکار کر دیں گے، مگر بابا کے جواب پر مجھے شاید جھٹکا لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ سب اب عام ہے۔ مجھے تو اتنا پتہ تھا کہ میرے حساب سے وہ غلط تھا، اور مجھے یہی لگا تھا بابا بھی اس کی بات رد کر دیں گے۔ لیکن بابا کے جواب پر میں سمجھ گئی کہ انہیں اعتراض نہیں تھی۔ بابا نے مجھ سے مخاطب کیا اور ان کا لہجہ ماں کے مقابلے میں زیادہ محبت سمیٹ رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، جا کر انہیں اپنا گھر دکھاؤ، بابا نے محبت سے کہا۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ نظروں ہی نظروں میں جانے کیا اشارے دے رہے تھے۔ میں گہرا سانس لیتی اٹھتی چلی۔ میرے کہنے پر وہ میرے ہمراہ چلنے لگے۔ چند قدم چل کر میں رکی، پلٹ کر دیکھا تو وہ اکیلے میرے پیچھے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی بھی ساتھ ہوگی، مگر وہ تو وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ آپ اتنا آہستہ کیوں چل رہی ہیں؟ وہ لڑکا بالکل میرے ہم قدم چلتا پوچھنے لگا۔ مجھے اب سمجھ نہ آیا کہ میں اسے اپنا ڈر بتاؤں یا کچھ جھوٹ کہوں۔ میں نے پھر سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ اب بابا وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں لاؤنج سے کافی دور ہو چکے تھے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ اس نے مجھے خاموشی سے دیکھ کر پھر سے سوال کیا۔ میں نے ایک لفظی جواب دیا۔ اسے کیا کہتی مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ باتوں تک میں باہر باغیچے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، کبھی کچھ پوچھتا تو کبھی کچھ، اور میں تنگ آ چکی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں، لیکن نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو ماں باپ کو ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، ماں بابا بھلے ہی اولاد کا نہ سوچیں، اسے تنہا چھوڑ دیں، مگر بیٹیوں کا سوچنا ہو پڑتا ہے، اور ان کا نہ سوچنا ناممکن سی بات ہے۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں بابا کسی کے سامنے جھکے سر سے کھڑے ہوں۔ تبھی اس لڑکے سے بات کر رہی تھی، مگر اس کی اس ایک بات پر میرے قدم رک گئے۔ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہی میری بس ہوئی۔ الٹے قدم لیتی اچانک بھاگنے لگی، اور پھر سانس اپنے کمرے میں جا کر لیا۔ اندر سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی میرے پیچھے نہ آیا۔ مجھے لگا تھا ماں بابا غصہ کرتے آئیں گے، مجھے باتیں سنائیں گے، مگر نہیں، ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں وہیں بیٹھی رہی نہ جانے کتنی دیر، جب دروازے پر دستک سے دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہیں گے بابا؟ کہیں وہ مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ غصہ تو وہ پہلے بھی کرتے ہیں، اس بار اگر انہوں نے مجھے اس سے آگے میں سوچتی کانپ گئی۔ ڈر خوف کے حصار میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماں بابا دونوں کھڑے تھے۔ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بابا، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، جب اچانک بابا نے میری طرف آئے۔ ان کے اگلے قدم پر میری سانس رک گئی۔ میں نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ بہت شکریہ میری شہزادی، انہوں نے مجھے ساتھ لگاتے کہا۔ میں نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا، ان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں سن رہی؟ مجھے ایسا لگا جیسے کچھ غلط سنا ہو۔ مجھے یقین تھا تم میرا سر نہیں جھکنے دو گی، اور تم نے وہی کیا، میری بات کا مان رکھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی سے بول رہے تھے اور میں ناسمجھی سی کیفیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی ماں جان بھی آگے آئیں۔ انہوں نے میری پیشانی چومی۔ مجھے تم پر یقین ہے تم اپنے ماں باپ کی عزت رکھو گی۔ ماں جان کے کہنے پر میں ایک نظر بابا کو دیکھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ماں جان کو، مگر ان کی بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں، ان سے کیا سوال جواب کروں۔ تم اب آرام کرو، ہم اب چلتے ہیں، ہمیں کچھ کام ہے۔ یہ کہہ کر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اس لڑکے کے ساتھ۔ بابا کی بات میرے دماغ میں گردش کرنے لگی۔
ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اس لڑکے سے ہو، وہ بہت امیر ہے۔ بابا نے کہا کہ میں سوچنے لگی، کیا ماں باپ ایسا بھی کر سکتے ہیں بنا پوچھے اتنا بڑا فیصلہ؟ میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں تھی جس کے ساتھ انہوں نے میری زندگی کا سفر طے کر دیا تھا۔ یہی سوچتے نہ جانے کب آنکھ لگی، صبح تک کھلی، جب اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کیا۔ اسی احساس سے جھٹ سے آنکھوں کو کھولا تو سامنے ماں جان کو دیکھ کر پھر سے حیرت ہوئی۔ صبح بخیر میری جان۔ ماں جان نے میری پیشانی چومی اور محبت سے کہا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، کام تو نہیں ہے، بس یہ ناشتہ لائی ہوں، جلدی سے کر کے تیار ہو جاؤ۔ ان کے کہنے پر میں اٹھ بیٹھی۔ کیا آج پھر کسی کی آمد ہے جس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹے، آج تم شاپنگ کرنے چلو گی شادی کے لیے، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ تم لے لینا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگا ہی نہیں کہ وہ جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی ہیں۔ میں ناشتہ کیا اور تیار ہونے لگی۔ اس کے بعد ہم بازار گئے۔ ماں جان میری پسند پوچھتی سب خرید رہی تھی۔ میں خاموش تھی، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میرے دل میں خوف جڑ پکڑنے لگا تھا۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ان دنوں بابا کا نرم رویہ، ماں کی محبت عروج پر تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ جیسے وہ سچ میں میری پرواہ کرنے لگے ہوں۔ میں خوش ہو رہی تھی ان کے یوں محبت لٹانے پر، مگر افسوس میں حقیقت سے دور تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بارات کا استقبال میں نے کھڑکی سے دیکھا۔ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ میں وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا۔ بالآخر نکاح بھی ہو گیا۔ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا دکھ تھا۔ بھلے ہی انہوں نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی، مگر ان دنوں چند دنوں میں ان کے رویے محبت نے مجھے اپنے قریب کر لیا تھا۔ رخصتی کے موقع پر بھی بابا ماں بہت خوش تھے۔ مجھے شدید حیرت تھی، ماں کی آنکھ ایک بار بھی نم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی، جیسے کچھ بہت اچھا ہوا ہو، جیسے ان کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا کر بولیں، میں بہت خوش ہوں، تمہاری وجہ سے میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا خواہش تھی ان کی؟ میں نے یہ سوچا تو مجھے لگا جیسے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کی رخصتی خیریت سے ہو، ان کی بھی یہی خواہش ہوگی جو میری رخصتی پر پوری ہو گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا اور میں پھر اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں سب بہت خوش تھے۔ میری ساری رسمیں ہوئیں۔ رات 9 بجے مجھے کمرے میں میری نند چھوڑ کر گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب نند گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، جیسے روتی ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ رونے لگی۔ میں بھی گھبرا گئی۔ بولو تو صحیح کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ بھابھی وہ نیچے، وہ اتنا کہتی پھر سے رو دی۔ دیکھو تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا دل بہت ہی خوف زدہ ہو رہا تھا، جسم کانپنے لگا تھا۔ مجھے لگا میں ابھی رو دوں گی، آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ روتے ہوئے نند نے کہا کہ میں کانپتے ہوئے نیچے کی طرف چل دی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہی نظر نیچے پر گئی تو دل ایک دم بند ہوا اور جیسے ہی بھاگتے ہوئے نیچے گئی، آخر میں گرتے گرتے بچی۔ سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، دور ریلنگ سے سر ٹکرایا، ہلکی سی درد کی ٹیس اٹھی اور میں نے اس نظر انداز کیا اور بابا کے پاس گئی۔ وہ وہیں کھڑے تھے۔ مجھے گرتا دیکھ کر، یہاں تک میرے ماتھے پر خون کی لکیر دیکھ کر بھی ان کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ وہ 1 انچ نہ ہلے۔ بابا کیا ہوا ہے آپ یہاں؟ میں پریشان ہو کر پوچھا۔ جسم ابھی کانپ رہا تھا۔ ان کے جواب پر میری سانس اٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بابا کے کہنے پر میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ابھی تو میری رخصتی ہوئی تھی اور وہ ابھی مجھے لینے آ گئے تھے، کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سیاہ بیگ میرے شوہر کو دیا، جسے اس نے پکڑ لیا۔ میں نے بابا کی سمت دیکھا۔ پھر بیگ کو کیا تھا اس بیگ میں اور بابا کیوں یہ کہہ رہے تھے وہ مجھے لیے آئے ہیں، وہ مجھے لینے آئے ہیں؟ میں نے یہی سوچتے بابا سے پوچھنے کا سوچا، مگر میرے پوچھنے سے پہلے ہی جو بات بابا نے کہی اسے سننے میں
ان الفاظ پر غور کیا تھا، لگا جیسے روح کانپ گئی ہو، ساتوں آسمان سر پر گر پڑے ہوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے شوہر کی سمت دیکھا جو بالکل خاموش مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر، مگر میری اوقات میں کون تھی جس کی بات وہ مانتا؟ میری بات تو میرے ماں باپ نے نہیں مانی تھی۔ کبھی میرے دکھ کا احساس تو کبھی میرے سکھی کا ماں کو نہ ہوا تھا، پھر اسے کیسے ہوتا؟ طلاق دو میری بیٹی کو، اس بیگ میں 25 لاکھ ہیں، گن سکتے ہو۔ اب میرا کام کرو، طلاق دو اسے۔ بابا بار بار یہی کہہ رہے تھے۔ میں رکتے سانس کے ساتھ شوہر کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جو بابا چاہتے تھے۔ وہ الفاظ میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اوپر چلا گیا۔ بابا نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میں پتھر کی مورت بن چکی تھی، دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ دل چلا رہا تھا، کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے جیسا انہوں نے کیا تھا؟ انہیں اپنی بیٹی پر ترس نہیں آیا تھا؟ کیوں کیا تھا انہوں نے ایسا؟ انہوں نے سب کس وجہ سے، کس لیے؟ وہ میرے ساتھ وہ کھیل کھیل رہے تھے۔ بابا مجھے گھر لے گئے تھے، ماں نے میرے کمرے میں چھوڑا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ انہیں جاتا دیکھ کر میں پوچھا۔ وہ خاموش رہیں، بولی کیا قصور ہے میرا؟ کس لیے آپ دونوں نے میرے ساتھ یہ سلوک رکھتے ہیں؟ اور آج حد کر دی آپ لوگوں نے، میری شادی کروا کر میری طلاق کروا دی۔ کیوں لگایا یہ تماشا؟ رہنے دیں، کیوں لگایا یہ تماشا؟ رہنے دیتے مجھے اس کمرے میں بند، میں نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموش تھے۔ خاموش ہی رہی تھی اور پھر چلی گئی۔ میں رونے لگی شدت سے اپنی قسمت پر۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جس میں ہلدی ڈالی ہوئی تھی۔ یہ لو، یہ پی لو، سکون مل جائے گا۔ اماں نے کہا تو میں نے انکار کر دیا، مگر پھر بھی وہ زبردستی مجھے پلا کر چلی گئی۔ اسے پیتے ہی مجھے نیند پر غالب آنے لگی اور میں سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو سب مجھے عجیب نظروں سے گور رہے تھے۔ میں کچن سے پانی لینے گئی تھی، ملازمین کو یوں خود کو دیکھتا پا کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے وہ لوگ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیا کر دیا تھا میں نے ایسا؟ کہیں وہ سب میری پہلی ہی رات طلاق ہونے کی وجہ سے تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ ہاں، شاید ویسے بھی تھا۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ کو ہی لوگ یوں دیکھتے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ میں دوبارہ کمرے تک ہی محدود رہ گئی۔ ہر وقت کمرے بند رہتی۔ مجھے اب کسی سے ملنے کا شوق نہیں رہا تھا۔ ایک دن دوبارہ کچھ لوگ آئے تو ماں جان پھر مجھے تیار ہونے کا نیچے کہہ کر چلی گئی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے چلی گئی۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن کر میرا دل بند ہونے کو آیا تھا۔ میں نے وہاں سے جانا چاہا، مگر بابا نے میرے گرد اپنا حصار بنا لیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں سے اٹھوں۔ وہ دونوں مجھے دیکھنے لگے۔ بیٹا، زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم رک جائیں۔ اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ ماں جان نے محبت سے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی چیز کا۔ کسی کے ساتھ میں نے منع کر دیا، مگر میرے انکار کی ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ پھر سے میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ میں کمرے میں بند ہو گئی۔ مکمل طور پر میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ شادی کی ساری تیاریاں ماں نے کی تھیں، میں نے کسی چیز میں دلچسپی نہ لی تھی۔ شادی ہو گئی، ایک بار پھر میں رخصت ہوئی۔ شادی کی ساری تیاریاں ماں نے کی تھیں، میں نے کسی چیز میں دلچسپی نہ لی۔ شادی ہو گئی، ایک بار پھر میں رخصت ہوئی اور سسرال گئی، اور پھر بھی وہی ہوا۔ بابا آئے، پیسے دیے اور مجھے طلاق دلوا کر ساتھ واپس لے گئے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ بابا، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کسی چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ بھی ماں جان کی طرح خاموش رہے۔ جاؤ، اسے دودھ لا کر دو، انہوں نے ماں جان سے کہا تو وہ چلی گئی۔ انہوں نے پھر سے ہلدی ڈال کر مجھے دیا، جسے پیتے ہی میں سو گئی۔ دوسرے دن اٹھی تو ملازمہ میرے لیے ناشتہ لائی، مجھے دینے کے بجائے میز پر رکھ کر جلدی سے جلدی چلی گئی، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی طلاق کے وقت مجھے گھور رہے تھے۔ سب میں اب خاصی پریشان ہو چکی تھی، مگر میرے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سوچ اور وال کو جھٹک دیا۔
پھر سے بے مقصد زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ مجھے اب نفرت ہونے لگی تھی اپنے ماں سے، اپنے باپ سے۔ میں ان کے بلانے پر بھی نہ جاتی۔ یوں ہی میری 3 بار طلاق ہو چکی تھی۔ ماں جان نے پھر سے مجھے دودھ لا کر دیا، تبھی انہیں بابا نے بلا لیا اور وہیں چلے گئے۔ میں نے تیزی سے وہ دودھ کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور یوں لیٹ گئی جیسے سو چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد ماں جان کمرے میں آئیں۔ مجھے سوتا دیکھ کر خالی گلاس اٹھا کر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا ہو۔ میں یوں سانس روکے لیٹی رہی۔ مجھے کافی عرصہ پہلے ہوئے ملازمین کی گفتگو یاد آئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ خود کو مار دوں، مگر نہیں، یہ تو غلط تھا۔ اگلے دن میں دوپہر کو نیچے گئی تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ رہ تو نہیں گیا جس کے لیے میری طلاق کا بندوبست کرنا پڑے؟ میں نے بازو سینے پر باندھتے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ ماں جان میرا انہیں ماں کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ وہ میرے قریب آتی محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، آپ نے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے قابل چھوڑی ہے؟ میں نے تڑپ کر پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا آپ لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ کچھ عرصہ اگر کوئی جانور بھی ساتھ رہ لے تو وہ بھی عزیز ہو جاتا ہے، مگر آپ لوگ کیسے انسان ہیں جنہوں نے مجھے پالا سنبھالا پھر بھی مجھ سے محبت نہ کر سکے، مجھے اپنا نہ بنا سکے؟ حیرت ہے مجھے آپ دونوں پر، آپ کی سوچ پر۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میرے سگے ماں باپ کیوں میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ کیا قصور ہے؟ مگر میں تو بھول ہی گئی تھی، آپ دونوں میرے سگے تھوڑی ہیں، آپ تو میرے سوتیلے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا ملازمین جھوٹ بول رہے ہیں، اور میں نے مان لیا۔ یہ سب دادا جی کے گھر سے باہر نکالنے کا بدلہ تھا۔ میں کیسے بھول گئی؟ آپ کسی کے سگے نہیں ہو سکتے، جو اپنے والدین کے نہ ہو سکے وہ میرے کیا ہوں گے؟ میری بات سنو، دیکھو وہ شخص جو ایک عرصہ میرے باپ کے عہد پر فائز رہا، وہ میرے قریب ہوتا بولا، مجھے نہیں سننا، سب کچھ آپ کے نام ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں سننا، سب کچھ آپ کے نام ہو چکا ہے۔ مجھے تڑپا کر آپ لوگوں کا میرے ماں باپ دادی کی روح کو تڑپانے کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر، یہ کاروبار، سب کچھ آپ دونوں کو مبارک ہو۔ میں جا رہی ہوں، یہاں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے، اور نہ ہی آپ کا مجھ سے۔ وہیں سے دارالمان چلی گئی۔ ان لوگوں نے نہ مجھے روکا، نہ میرا وہاں رکنے کا ارادہ تھا۔ میں حیران ہوں، لوگ ذرا سے بدلے کے لیے کیسے کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے سگا بنایا، پھر یوں غیر کیا کہ میں سنبھل بھی نہ سکی۔